بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سسر اگر فوت ہو جائے تو ساس سے داماد مل سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں عدت جو ہے وہ شوہر کے گھر چار دیواری کے اندر سو کی ایک کیفیت کا نام ہے، ورنہ کسی سے ملاقات کے ساتھ عدت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تہجد کی 8 رکعتیں ثابت ہیں، لہذا 8 رکعتیں ہی پڑھنی چاہیے، 12 نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور اگر چند لوگوں کو ملا کر تہجد پڑھنے میں آسانی ہو سکتی ہے تو تہجد کی جماعت کروانے میں بھی شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نبیوں اور رسولوں کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال اہل سنت و جماعت کے ہاں کیا جاتا ہے، لیکن ان کے علاوہ اہل بیت کے لیے یا صحابہ کرام کے لیے یا مولا علی کے لیے یا کسی بھی نیک بندے کے لیے علیہ السلام کا استعمال ممنوع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خاص قسم کا نظریہ ہے کہ علیہ السلام اسے کہا جاتا ہے جس سے گناہ یا خطا کا صدور ممکن ہی نہیں ہے، اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اہل سنت کے ہاں اللہ کے نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کسی کو علیہ السلام کہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی رقم کا حیلہ کرنا جائز تو ہے، لیکن ہر جگہ پر جائز نہیں ہے۔ بیسیکلی زکوٰۃ کی رقم یہ فقیروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا حق ہے، اور بعض علماء نے اس وجہ سے اجازت دے دی کہ لوگ مساجد اور مدارس کے ساتھ اس طرح تعاون نہیں کر سکتے جس طرح کرنا چاہیے، تو علماء نے اجازت دی کہ زکوٰۃ کا حیلہ وغیرہ کر کے مدارس کا، مساجد کا نظام چلایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بندہ زکوٰۃ اور فطرانہ وغیرہ لے اور اس کا حیلہ کر کے اپنی مرضی سے جہاں مرضی لگانا شروع کر دے۔ اس کی ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور رہی بات کہ جس نے حیلہ کیا، اب وہ رقم اس کے پاس اکٹھی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے لگا رہا ہے، تو اس کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں لگانا چاہیے، جہاں ضرورت ہے وہاں دل کھول کر لگانا چاہیے۔ ہاں، مسجد کے متولی ہیں اور وہ ضرورت کے مطابق وقتاً فوقتاً لگاتے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے۔